بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کو کسی ضروری کام سے مندر جانا تھا تو ہم کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ میرا مقصد تو بس اتنا تھا کہ موقع مل جائے اور تھوڑا ادھر ادھر گھومنے کا بہانہ بن جائے۔ میں نے ابا کو کسی نہ کسی طرح منا لیا کہ ہمیں بھی مندر جانا چاہیے۔ وہ شہر کے مشہور پنڈت تھے اور میرے کہنے پر فوراً راضی ہو گئے۔ ہم تینوں کزنیں جو تقریباً ہم عمر تھیں ابا کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ مندر پہنچنے کے بعد ابا نے ہمیں ہدایت دی، تم لوگ پوجا کر کے گاڑی کے پاس آ جانا، میں بھی کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ ہم نے اسبات میں سر ہلایا اور مندر کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر ابا کا انتظار کرنے لگے۔ موسم خوشگوار ہو گیا تھا، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور مندر کے قریب ہی ایک گھنا جنگل نظر آ رہا تھا۔ مجھے شرارت سوجی، میں نے آرتی اور چاندنی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، چلو تھوڑا جنگل کی طرف چلتے ہیں، مزہ آئے گا۔ وہ دونوں بھی فوراً تیار ہو گئیں اور ہم تینوں کھیلتے ہوئے جنگل میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک ہم پکڑم پکڑائی کھیلتے رہے۔ جب میری باری آئی اور میں انہیں پکڑنے لگی تو اچانک وہ دونوں میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئیں۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، میں نے فوراً چیخ کر آوازیں دیں، آرتی، چاندنی، کہاں ہو؟ مذاق مت کرو، باہر آ جاؤ۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور جنگل کے پہلے حصے کو چھان مارا۔ شکر تھا کہ میں زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ دونوں واپس چلی گئی ہوں، اس لیے میں بھی واپس جانے لگی۔ لیکن جیسے ہی میں مڑی، میری نظر ایک عجیب سی روشنی پر پڑی۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ شام کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھا رہا تھا، پھر یہ روشنی کیوں نظر آ رہی تھی؟ تجسس کے مارے میں آہستہ آہستہ اس روشنی کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی، میرے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، خاموشی سے ایک جگہ ٹکا ہوا، اور میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے بعد وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا اور اپنا سر مٹی میں رگڑنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میری سانسیں تیز ہونے لگیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خوف اور تجسس کے ملے جلے احساسات کے ساتھ میں آہستہ آہستہ اس کے مزید قریب ہو گئی۔ اس نے کچھ لمحوں بعد اپنا چہرہ ایک طرف موڑا، پھر جیسے ہی دوسری طرف گھمایا، یعنی میری سمت، تو میں اسے دیکھ کر سٹپٹا کر رہ گئی۔ اتنا حسین نوجوان! اس کے چہرے سے ایک عجیب سا نور جھلک رہا تھا، جیسے چاندنی رات میں ٹھنڈی روشنی بکھرتی ہو۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میری نظریں اس پر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ میں مبہوت کھڑی اسے تک رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، انجلی، وہاں کیا کر رہی ہو؟ ہم تمہیں کب سے آوازیں دے رہے ہیں۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ آرتی اور چاندنی پریشانی سے مجھے گھور رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئیں، میں گھبرا گئی تھی۔ یہاں کس کو دیکھ رہی ہو؟ تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ آرتی نے فکر مندی سے میرا ماتھا چھو کر پوچھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس سمت اشارہ کیا جہاں وہ نوجوان کھڑا تھا۔ یار، وہ دیکھو، وہ کون ہے اور وہ کیا کر رہا تھا؟ میرے کہنے پر وہ دونوں جلدی سے اس طرف دیکھنے لگیں، مگر اتنے میں وہ دونوں بولیں، کہاں؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جگہ جہاں ابھی چند لمحے پہلے وہ نوجوان کھڑا تھا اب بالکل صاف نظر آ رہی تھی، جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ انجلی، تم ٹھیک تو ہو؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ چاندنی کی آواز میں پریشانی تھی۔ تمہارے ابا کو بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ ہم وقت پر گھر نہیں پہنچے۔ موسم بھی خراب ہوتا جا رہا ہے، پتہ ہے نا، یہاں جن بھوت بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آرتی نے آخری جملہ سرگوشی میں کہا تھا اور میں گھبرا کر ان کے ساتھ چل دی۔ ہاں ہاں، چلو یہاں سے۔ مگر میرے قدم بوجھل ہو گئے تھے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نوجوان کہاں چلا گیا؟ کیا وہ حقیقت میں تھا یا محض میرا وہم تھا؟ لیکن وہ نظروں کا دھوکہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے چہرے کی وہ چمک، وہ عجیب سی کشش، میں کچھ بھی بھول سکتی تھی مگر وہ چہرہ نہیں۔ گھر آ کر بھی میں بس اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ میرا تعلق پاکستان سے تھا مگر میں ہندو مذہب سے تھی۔ میرے ابا ایک مشہور پنڈت تھے اور شہر کی تمام ہندو شادیاں انہی کے ہاتھوں مکمل ہوتی تھیں۔ لیکن ابا کو مسلمانوں سے شدید نفرت تھی، وہ ان کے ذکر پر بھی بھڑک اٹھتے تھے۔ مگر میری زندگی اب ایک ایسے راستے پر آ چکی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اس رات میں جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو گئی تھی۔ جب آنکھیں بند کرتی تو وہی حسین چہرہ میری نظروں کے سامنے لہرا اٹھتا۔ وہ کون تھا؟ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ شاید وہ کوئی عبادت کر رہا ہو
جیسے ہماری اپنی عبادت ہے، ہم مندر میں جا کر پوجا کرتے ہیں، ویسے ہی میں نے سوچا کہ شاید وہ بھی کسی عبادت میں مشغول ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا موبائل نکالا اور سرچ کرنے لگی کہ مسلمان کی عبادت کیا ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ نوجوان نماز پڑھ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کی عزت اور محبت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور ابا کو پھر سے اسی مندر میں جانا تھا۔ وہ مندر ہمارے علاقے کا مشہور مندر تھا۔ میں ابا کے ساتھ تیار ہو گئی۔ ابا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ دراصل میرا ایک پروجیکٹ ہے، مجھے وہاں جا کر مندر کی کچھ تصاویر لینی ہے۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہاں پہنچی تو ابا کو کہا کہ پہلے جنگل کے حصے کی تصاویر لوں گی، پھر میں مندر آ جاؤں گی۔ ابا تھوڑے غصے میں آئے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ جنگل میں کیا کرو گی؟ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا فکر نہ کریں، میں پہلے حصے میں ہی رہوں گی، زیادہ آگے نہیں جاؤں گی۔ ابا کو یقین دلایا اور وہ مندر کی طرف چل دیے، جبکہ میں جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا اور میں دوبارہ اسی جگہ پر پہنچی تھی جہاں وہ نوجوان پہلے نماز پڑھ رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے گویا صدیاں بیت گئی تھیں۔ پھر اچانک وہی روشنی دکھائی دی اور میرے دل کو سکون مل گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی مسلمان نوجوان کو دیکھوں گی۔ اگر میرے ابا کو پتہ چلتا کہ میں ایک مسلمان نوجوان کے پیچھے جا رہی ہوں تو وہ مجھے سخت سزا دیتے یا مجھے مار پیٹ بھی کرتے۔ وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے تھے، لیکن ایک انسانیت کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کرنی چاہیے۔ یہی سوچ کر میں آگے بڑھی۔ پھر جیسے ہی میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کب میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو یوں دیکھ رہی تھی۔ دراصل میں یہاں اپنے کام کے لیے آئی تھی، مجھے اب چلنا چاہیے۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ سفید شلوار قمیص میں ملبوس تھا اور مجھے دیکھ کر بس مسکرا رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی اور فوراً وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اب یہی معمول بن گیا تھا۔ میں کسی نہ کسی بہانے ابا کے ساتھ مندر جاتی اور جنگل میں اس نوجوان کو دیکھتی رہتی۔ پھر جب وہ مجھے پکڑ لیتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر واپس چلی جاتی۔ ایک دن میں نے پہلی بار اس کی آواز سنی۔ اس کی آواز بہت روبدار تھی اور اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ مجھے ڈانٹ رہا تھا، تم بار بار یہاں کیوں آ جاتی ہو؟ میری عبادت میں خلل کیوں ڈالتی ہو؟ تمہارا مجھے دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ میں اس کی ڈانٹ سن رہی تھی، لیکن اس کی سریلی آواز میں اتنا سکون تھا کہ میں اس پر ہی غور کیے جا رہی تھی۔ پھر میں نے خود کو قابو میں رکھا اور کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میرا پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑتا ہے۔ اگر میں روز روز آؤں گی تو آپ کو مشکل ہوگی، بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں دوستی کر لیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ دیکھا وہ فوراً نظریں چرا گیا۔ نہیں، میں تم سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اس نے انکار کیا تو میرے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا۔ آخر کیا کمی تھی مجھ میں؟ کیا میں اتنی بھی خوبصورت نہیں تھی؟ وہ لمبے قد کا خوبصورت نوجوان سیاہ گھنے بالوں اور گہری سیاہ آنکھوں والا تھا، ایسی آنکھیں جو کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتی تھیں۔ میں نے التجا کرتے ہوئے اس سے کہا، کیوں نہیں آپ مجھ سے دوستی کر سکتے؟ مجھ میں آخر کیا کمی ہے؟ مگر اس نے میری کوئی بات نہ سنی اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ پر میں نے بھی ٹھان لیا تھا میں اس سے دوستی کر کے رہوں گی۔ اگلے دن میں پھر سے اسی جگہ پہنچی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ مجھ سے دوستی کر لیں، فائدہ رہے گا ہمارا، ورنہ یوں اجنبیوں کی طرح ایک ہی جگہ پر کب تک رہیں گے، کیونکہ میرا تو یہاں بہت زیادہ کام ہے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، کتنے دن کام ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، جب تک آپ یہاں ہیں میں بھی یہیں پر ہوں۔ گویا اس نے میری چوری پکڑ لی تھی۔ تبھی اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری، مگر وہ مسکراہٹ دیکھ کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا، اگر تم ساری زندگی بھی میرے پیچھے پڑی رہو تب بھی میں تم سے دوستی نہیں کروں گا۔ اس نے یہ بات اتنی معمولی سے انداز میں کہی تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو کہ ایک لڑکی اپنی عزت، اپنی دنیا، سب کچھ داؤ پر لگا کر یہاں آئی ہے۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں نے پراسرار انداز میں پوچھا، آج تم مجھے بتا ہی دیں کہ آپ مجھ سے دوستی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولا، کیونکہ تم ہندو لڑکی ہو اور میں مسلمان ہوں۔ میں تم سے کبھی بھی دوستی نہیں کر سکتا اور نہ ہی تم سے ہاتھ ملا سکتا ہوں۔ اس نے میرے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ سن کر میرے اندر ایک گہری خاموشی چھا گئی،
جیسے کسی نے میرے دل کے تمام دروازے بند کر دیے ہوں۔ اس نے میرا دل توڑ دیا تھا اور اب تو اس کا پیچھا کرنے کا کوئی جواز ہی باقی نہ رہا تھا، مگر میرا دل بے قرار ہونے لگا۔ جب تک میں اسے دیکھ نہ لیتی مجھے چین نہیں آتا تھا۔ میں بے صبری سے ہر ہفتے اس کا انتظار کرتی تھی۔ میں نے اپنی ساری مصروفیات چھوڑ دی تھی، بس کسی نہ کسی طرح اس سے ملنے کا بہانہ ڈھونڈتی۔ آخر ایک دن میں نے خود ہی رکشہ لیا، کالج سے چھٹی کی اور وہاں پہنچ گئی۔ اس بار میں دوسری جگہ بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک روشنی نمودار ہوئی۔ نہ جانے کیوں اس کی موجودگی میں ہمیشہ روشنی محسوس ہوتی تھی۔ یہ راز ابھی تک مجھ پر آشکار نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور سخت لہجے میں پوچھا، تم یہاں اس وقت کیوں آئی ہو؟ میں نے پُر اعتماد لہجے میں کہا، کیونکہ مجھے ہر حال میں تم سے دوستی کرنی ہے۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ ناممکن ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا، میں تیار ہوں اسے ممکن بنانے کے لیے۔ میرا مطلب ہے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ حیرت اور غصے میں دھاڑا، پاگل لڑکی، تم ایک پنڈت کی بیٹی ہو اور تم مسلمان ہونا چاہتی ہو، اپنے باپ سے بغاوت کرنا چاہتی ہو؟ تمہارا پورا خاندان تمہارا دشمن بن جائے گا، ایسا کبھی مت کرنا۔ میں سکتے میں آ گئی، فوراً کھڑی ہو کر سوال کیا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا خاندان پنڈت ہے اور یہ کہ میرا باپ مسلمانوں کے خلاف ہے؟ بولو۔ وہ خاموش رہا اور نظریں جھکا لیں۔ چند لمحے بعد بولا، میں یہیں پر رہتا ہوں، ہر بار تمہیں دیکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیسے اپنے باپ کے ساتھ یہاں آتی ہو اور تمہارا باپ مندر چلا جاتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور دھیمے لہجے میں کہا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں، میں ہر حال میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ بس تم مجھے سمجھو، میں اسی وجہ سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی بھی طرح سے مجھ سے دوستی نہیں کرو گے۔ میں نے پر امید لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا، کیا تم سچ میں مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ یہ پہلا موقع تھا جب اس کی نظریں میری آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے اس کی گہری، چمکدار اور سیاہ، سحر بکھیرتی آنکھوں کو دیکھا، مجھے لگا جیسے میری روح فنا ہو جائے گی۔ وہ نظریں مجھ پر جادو کر رہی تھیں، مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ رہی تھیں۔ میں نے فوراً ایک گہری سانس لی اور پرعزم لہجے میں کہا، ہاں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، تم کل رات 10 بجے یہاں آ جانا، میں تمہیں مسلمان کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خوشی سے اچھل پڑی۔ بے اختیار میرے لبوں سے نکلا، پھر تم مجھ سے دوستی کر لو گے نا؟ پھر ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ بھی پیدا ہو جائے گا نا؟ میں جیسے تصدیق چاہ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا اور بولا، کل آؤ گی تو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے خوشی خوشی اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس جانے کے لیے مڑی، لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرخی دوڑ رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا تھا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پلک جھپکائے بغیر بولا، کیا بات کر رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن مجھے یقین تھا میں نے کچھ لمحے پہلے ہی اس کے چہرے کو بدلتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید یہ میری نظر کا دھوکہ تھا۔ میں نے اپنے ذہن سے یہ خیال جھٹکا اور مسکراتے ہوئے کہا، ویسے میں نے تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، میرا نام بابر ہے۔ مجھے بھی اس کا نام بہت خوبصورت لگا۔ میں کتنی شدت سے اس وقت کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال بار بار گونج رہا تھا، میں گھر سے رات کے 10 بجے کیسے نکلوں؟ آخر کون سا بہانہ بناؤں؟ یہ میرے پاس آخری موقع تھا، میں اسے کسی صورت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جیسے ہی اماں اور ابا سو گئے، میں نے دبے قدموں اپنی تیاری مکمل کی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ کہیں سے الو کی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، کہیں شیر کی دھاڑ اور کہیں کوئی سانپ پھنکار رہا تھا، لیکن مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اسی جنگل میں کہیں نہ کہیں بابر بھی رہتا ہے۔ میں انہی خیالات میں گم چل رہی تھی جب اگلے ہی پل کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور خوفزدہ ہو کر گہری سانس لی۔ ارے بابر، تم نے تو مجھے ڈرا دیا، میں نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دیا، پھر بولا، چلو آؤ، آج تمہاری زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ بابر مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک سنسان جگہ پر آیا۔ وہاں ہم زمین پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا
اور میں اس کے پیچھے پیچھے دہراتی گئی، اور یوں میں مسلمان ہو گئی تھی۔ بابر نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، اب سے تم مسلمان ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیا واقعی میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی؟ مسلمان ہونے کا جو احساس ہونا چاہیے تھا وہ میرے اندر نہیں تھا، نہ ہی کوئی خاص خوشی تھی، بلکہ میری خوشی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میری بابر سے دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے خوشی خوشی ہاتھ آگے بڑھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، اب تو تم مجھ سے دوستی کر سکتے ہو نا؟ بابر نے بغیر کچھ سوچے سمجھے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں اب تم میری دوست بن گئی ہو۔ پھر وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، لیکن اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، کسی کو بھی یہ بات نہیں پتہ چلنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو چکی ہو۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تم کبھی بھی مندر کے اندر قدم نہیں رکھ سکتی، نہ ہی ہندو رسومات میں حصہ لے سکتی ہو۔ تمہیں اپنے مذہب پر توجہ دینی ہوگی۔ وہ جیسے مجھے تنبیہ کر رہا تھا، لیکن میں خاموشی سے سر ہلاتی جا رہی تھی۔ میرے دل میں تو بس ایک ہی خوشی تھی کہ میری بابر سے دوستی ہو گئی ہے۔ اسے کیا معلوم کہ میں اپنے گھر میں کیا کرتی ہوں؟ جب میں گھر پہنچی تو اماں پوجا کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے پوجا کی تھالی تھماتے ہوئے کہا، فوراً آؤ اور پوجا کرو۔ میں نے تھالی پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن جیسے ہی تھالی میرے ہاتھ میں آئی وہ اچانک نیچے گر گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہوا۔ پوجا کے لیے تیار کیے گئے تمام لوازمات فرش پر بکھر گئے تھے۔ اماں نے حیرت اور پریشانی سے اپنا منہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ تو اپشگن ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہاری آنکھیں کہاں تھیں؟ میں گھبرا گئی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میرے ہاتھ سے تھالی گری تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی مجھے پیچھے سے گھور رہا ہو۔ کوئی آنکھیں تھیں جو مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگلی صبح اماں نے مجھے جگایا اور مندر کا لڈو دیا۔ میں نے جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں ڈالا، اس کا ذائقہ اتنا کڑوا تھا کہ میں نے فوراً سب کچھ باہر نکال دیا۔ اماں نے غصے میں میرے سر پر تھپڑ مارا۔ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو انجلی؟ تمہیں پتہ ہے نا، اگر تمہارا ابا جان گیا کہ تم آج کل کوئی پوجا نہیں کر رہی، کوئی بھجن نہیں گا رہی، تو وہ تمہیں کان سے پکڑ کر کالج سے نکلوا دے گا۔ اماں کی بات سن کر میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اب میں کیا کروں؟ اسی دن اماں نے مجھے پاس والے مندر میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ جاؤ، آج پوجا کا دن ہے، مندر میں جا کر پوجا کرو۔ مجھے فوراً بابر کی بات یاد آ گئی۔ تمہیں اپنے نئے مذہب پر توجہ دینی ہوگی اور مندر میں قدم نہیں رکھنا۔ میں اماں کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں ابا کے سامنے کچھ اور کہہ سکوں۔ اب کیا کروں؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اماں سے کہہ دوں گی کہ میں مندر جا رہی ہوں، لیکن وہاں جانے کے بجائے اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی جاؤں گی۔ جیسے ہی میں باہر جانے لگی، ابا نے کہا، میں بھی مندر جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ ہی چلو۔ میں تو بری طرح پھنس گئی تھی۔ انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر اندر ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے مندر کی طرف قدم بڑھایا، میرے پیر میں ایک جھٹکا سا لگا، جیسے کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ ابا گھبرا کر بولے، انجلی تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے گھبرا کر کہا، ابا کچھ نہیں، بس ویسے ہی میرا سر چکرا گیا تھا۔ ابا نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ قدم آگے بڑھایا تاکہ سیڑھیاں چڑھ کر مندر کے اندر جا سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے دوسرا قدم رکھا، ایک اور جھٹکا لگا۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ ابا کی پریشانی بڑھ گئی۔ انجلی یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے بمشکل کہا، ابا میں نے بتایا نا، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، میں مندر نہیں جا سکتی۔ ابا نے گہری نظر سے مجھے دیکھا، پھر بولے، چلو ٹھیک ہے، تم گھر چلی جاؤ، میں اپنا کام کر کے آتا ہوں۔ میں نے دل سے سکون کا سانس لیا، مگر میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ یہ کون سی طاقت تھی جو مجھے ہندو مذہب کی کسی بھی رسومات کو ادا کرنے سے روک رہی تھی؟ میں گھر پہنچی تو میرا دماغ عجیب بوجھل ہو رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، میں سونے جا رہی ہوں۔ جیسے ہی میں بستر پر لیٹی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں کسی بہت بڑے جنگل میں کھڑی ہوں۔ میرے سامنے بابر تھا، لیکن وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اور چہرے پر غصہ تھا۔ وہ مجھ پر چیخا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہندو مذہب کی کوئی رسم نہیں کرو گی۔ تم تو مسلمان ہو چکی تھی نا؟ اگر تم سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئی تو میں تم سے دوستی کیوں کروں؟ میں گھبرا کر اسے روکنے لگی۔ نہیں، مجھ سے دوستی مت توڑو، میں پوری کوشش کر رہی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔
میں یہی دہرا رہی تھی جب اماں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ انجلی، یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اماں کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اماں نے فوراً پانی کا گلاس آگے بڑھایا۔ کیا دیکھا ہے خواب میں؟ میں نے بمشکل مسکرا کر کہا، کچھ نہیں اماں، بس پیپرز قریب آ رہے ہیں نا، تو ویسے ہی فضول سے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فیل ہو رہی ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا تاکہ اماں مزید سوال نہ کریں۔ وہ سر ہلا کر چلی گئیں، مگر میں سر تھام کر رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ بابر کو کیسے پتہ چلا کہ میں مندر گئی تھی، یا یہ کہ میں نے پوجا کی تھی یا پرساد لیا تھا؟ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اب مزید کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے پچھلے مذہب کو مکمل طور پر چھوڑ دوں گی۔ کم از کم بابر کی دوستی تو بچی رہے۔ ہم روز ملا کرتے تھے، مگر جب سے میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ میں بہانے سے جنگل چلی جاتی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یوں ایک ہفتہ گزر گیا۔ میں نے کوئی رسم ادا نہیں کی، نہ پوجا، نہ کوئی ہندو روایت۔ میں تو جیسے اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اماں جب بھی کوئی تھالی میرے پاس لاتی، میں فوراً کہہ دیتی، اماں مجھے دمہ ہے، سانس کی بیماری ہے، یہ سب کچھ باہر لے جائیں۔ میں نے ایک ہفتہ خود کو باز رکھا، کوئی رسم نہیں کی، کوئی ہندو روایت نہیں نبھائی۔ اور پھر جیسے ہی میں جنگل میں گئی، میرے سامنے ایک روشنی نمودار ہوئی، بابر۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، جیسے برسوں بعد کوئی اپنا ملا ہو۔ میں نے خفگی سے کہا، بابر، تم نے اچھا نہیں کیا۔ شکر ہے کہ اب تو تم خوش ہو نا، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے الجھ کر کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں مندر گئی تھی یا میں نے آرتی کے لیے تھالی اٹھائی تھی؟ بابر کا چہرہ پل بھر میں سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے نظریں چرائیں۔ یہ سوال تم مجھ سے ابھی نہیں کر سکتی، میں تمہیں پھر کبھی بتا دوں گا۔ بس اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، مگر آج میں اسے خاموش رہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، بابر، بس اب بہت ہو گیا، میں تمہارے ہی مذہب پر قائم رہنا چاہتی ہوں۔ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں مسلمان رہنا چاہتی ہوں۔ بابر خاموشی سے سنتا رہا۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی بابر چونک گیا۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، پھر تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور شادی کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بابر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ اگر میرے دل میں تمہارے لیے جذبات ہیں تو شادی کا خیال آنا تو فطری بات ہے۔ پھر تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ بابر نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، تم نے صرف مسلمان ہونے کے لیے ایک کلمہ پڑھا ہے، جبکہ حقیقت میں مسلمان ہونے کے لیے تمہیں سچے دل سے خود کو اللہ کے سپرد کرنا ہوگا۔ تمہیں اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہوگی۔ میں گھبرا گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ بابر نرم لہجے میں بولا، جیسے تم اپنی رسمیں کرتی تھی ویسے ہی مسلمانوں کی بھی عبادات ہیں۔ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، تمہیں بھی نماز پڑھنی ہوگی، قرآن مجید سیکھنا ہوگا۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی، پھر پختہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تمہاری خاطر میں نماز بھی سیکھ لوں گی، قرآن بھی پڑھ لوں گی، بس تم مجھے سکھاؤ۔ میں نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، پھر کیا اس کے بعد تم مجھ سے شادی کرو گے؟ بابر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ یہی کافی تھا۔ اب میں روز بابر کے پاس جاتی، اس سے نماز سیکھتی، پھر گھر آ کر چھپ چھپ کر نماز پڑھتی۔ یہ سب مجھے بہت رازداری سے کرنا پڑ رہا تھا۔ مگر پھر ایک دن میں نماز پڑھ رہی تھی کہ اماں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میری آدھی نماز باقی تھی اور اماں دروازہ مسلسل پیٹ رہی تھی۔ میں فوراً اٹھی، جلدی سے جائے نماز لپیٹی اور چھپا دی۔ قرآن مجید بھی میں روز پڑھتی تھی، مگر یہ سب کچھ مجھے یا تو گھر والوں سے چھپ کر کرنا پڑتا یا پھر کبھی چھت پر جا کر عبادت کرنی پڑتی۔ لیکن وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتی جب میری عبادت پکڑی گئی۔ میرا مذہب بدلنا میرے لیے اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ مجھے اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ آخری اتوار کا دن تھا، میرے امتحانات ختم ہو چکے تھے، کالج کا بھی اختتام ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں چھت پر عبادت کرنے میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے آس پاس کوئی پوشیدہ طاقت ہے یا کوئی ایسا وجود جو مجھے خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے کسی کے وجود کی تپش محسوس ہوتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔
کیونکہ اماں اور سب گھر والے تو گہری نیند میں ہوتے۔ مگر اس روز جیسے ہی میں نے نماز مکمل کی، دھڑام سے چھت کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور اماں کی سخت آواز گونجی، ارے انجلی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں کانپ کر کھڑی ہو گئی۔ ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ پتہ ہے یہ مسلمانوں کی عبادت ہوتی ہے؟ اماں کی آواز میں خوف اور غصہ دونوں تھے۔ میں گھبرا کر تیزی سے جائے نماز لپیٹنے لگی اور سینے سے لگا لی۔ نہیں اماں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، مگر اماں کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ اگر تیرے ابا کو پتہ چل گیا تو وہ تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ سچ سچ بتا، یہ سب کیا ہے؟ تو ہم سے کیا چھپا رہی ہے؟ اماں نے میرے بال مٹھی میں جکڑ لیے، مجھے جھنجھوڑنے لگی۔ میری زبان پر جیسے تالے لگ گئے تھے۔ یہ پنڈت کا گھر ہے انجلی، اماں کی آواز میں خوف تھا۔ اگر گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ مندر کے پنڈت کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے تو لوگ ہمیں تھو تھو کریں گے۔ یہ تو نے کیا کر دیا؟ اماں مجھ پر ہاتھ اٹھاتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے سچ اگلوانا چاہتی تھی، مگر میں بے بس تھی۔ میں ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، اور سب سے بڑھ کر میں بابر سے کیسے ملوں۔ لیکن ہاں، جب سے میں نے اسلام قبول کیا تھا میرا دل مکمل طور پر پرسکون ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نادیدہ طاقت ہے جو میرے ساتھ ہے، جو مجھے محفوظ رکھ رہی ہے، جو میری حفاظت کر رہی ہے، جو مجھے گرتے ہوئے تھام لے گی۔ اسی لیے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اور خود کو مضبوط کرتے ہوئے میں نے گہری سانس لی اور اماں کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہاں اماں، میں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، میں تو کب سے عبادت کر رہی ہوں۔ آپ تو آج پہلی بار چھت پر آئی ہیں، لیکن میں تو بہت پہلے سے اپنے رب کی طرف رجوع کر چکی ہوں۔ مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں، بلکہ مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے۔ مجھے لگا جیسے میری آواز چھت کی خاموش فضا میں گونج رہی ہو۔ اماں نے یہ سنا تو وہ غصے میں کانپنے لگی۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اماں کی آنکھیں غصے اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ پھر اچانک اماں نے اپنا ہاتھ بلند کیا مجھے مارنے کے لیے۔ میں خوفزدہ ہو گئی، مگر وہ ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ اماں کا چہرہ حیرت میں جم گیا۔ انہوں نے زور لگا کر ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر ان کا ہاتھ جیسے کسی نادیدہ زنجیر میں جکڑا جا چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اماں کے لب لرزنے لگے، ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ مجھے خوف اور شک سے دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی جادو کر دیا ہو۔ یہ تو نے کیا کیا؟ اماں چیخیں۔ تو نے اپنی شیطانی طاقت سے مجھے باندھ دیا ہے نا؟ یہی کرتے ہیں مسلمان، تو بھی ان جیسی جادوگر بن گئی ہے۔ میں شوق میں تھی۔ نہیں اماں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے گھبرا کر کہا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے جس نے آپ کو روک لیا، کیونکہ آپ غلط کرنے والی تھیں۔ یہ سنتے ہی اماں مزید غصے میں آ گئیں۔ انہوں نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی مجھ پر اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھ بھی ہوا میں رک گیا۔ اب اماں کی چیخ نکل گئی، ان کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں۔ ہے بھگوان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بار بار اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جیسے کسی غیبی قوت نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، اماں ابھی بھی وقت ہے، باز آ جائیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو آپ کو روک رہی ہے۔ مگر اماں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ نہیں، تو نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، اماں چیخیں۔ ہم سب کو بتا دیں گے کہ تو رات کو سوتے سوتے مر گئی تھی۔ ہم نے تیرا اندر ہی انتم سنسکار کر دیا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا؟ میری اپنی ماں مجھے مارنے پر تل چکی تھی۔ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی کہ میری اپنی ماں جس نے مجھے پیدا کیا بس میرے بدلنے پر ہی میرے خلاف ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی جبکہ میں درد کی شدت سے کراہنے لگی۔ چھوڑو چھوڑو میرے بال اماں، میں نے چیخ کر کہا، مگر اماں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میرے ہونٹ ہل رہے تھے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ بابر نے کیا کہا تھا، جب بھی کوئی تمہیں تکلیف دے تو بس آیت الکرسی پڑھنا۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، مگر اماں کے ساتھ عجیب سا منظر ہونے لگا۔ ان کے بال ہوا میں لہرانے لگے، ان کی گردن بار بار ایک طرف کو جھک رہی تھی جیسے کوئی نادیدہ طاقت انہیں قابو میں کر رہی ہو۔ یہ میری گردن کو کیا ہو رہا ہے؟ تو ایسا مت کر، تو میری بیٹی ہے۔ اماں کی آواز لرزنے لگی، مگر میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اور پھر میری نظر جیسے ہی اماں کے پیچھے پڑی تو میرے وجود میں جیسے بجلی کوند گئی۔ وہ ایک سایہ تھا جو ہوا میں معلق تھا اور اس نے اماں کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بابر تھا۔ بابر؟
میری زبان کانپ گئی۔ وہ اس روپ میں یہاں کیا کر رہا تھا؟ میرے قدم بے اختیار پیچھے ہونے لگے۔ خوف میرے پورے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ اماں درد سے تڑپ رہی تھیں۔ وہ میری ماں تھیں، میں انہیں یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رک جاؤ، جو بھی ہو میری ماں کو چھوڑ دو، انہیں آخری مہلت دو۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ وہ سایہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور اپنے اصل روپ میں میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم کون ہو؟ میری آواز کپ کپانے لگی۔ بابا کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اماں کے ساتھ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کس روپ میں تھے تم؟ میں نے تقریباً روتے ہوئے پوچھا۔ بابا گہری سانس لے کر بولا، یہی میری سچائی ہے انجلی، میں ایک انسان نہیں، میں ایک مسلمان جن زادہ ہوں۔ کیا؟ میرے سر پر گویا آسمان گر گیا تھا، جس سے میں نے دوستی کی، جس نے مجھے اسلام قبول کروایا، جس کے پیچھے میں دیوانی ہو گئی، جس کے عشق میں مبتلا ہو گئی، وہ کوئی انسان نہیں، ایک جن زادہ تھا۔ میرا وجود ساکت ہو گیا۔ میری نظریں بے یقینی سے بابر پر جمی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، میرے ہاتھ سرد پڑنے لگے۔ بابر نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ چلو انجلی، اس سے پہلے کہ تمہاری ماں کو ہوش آ جائے اور وہ تمہیں اس بستی میں رسوا کر دے یا تمہارے باپ کو سب کچھ بتا دے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کہاں جا رہی تھی؟ میں کس کے ساتھ جا رہی تھی؟ بابر کی آواز گونجی۔ اس کی گرفت میرے ہاتھوں پر اور بھی سخت ہو گئی، جیسے وہ کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ میں بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بار وہ بہت جذباتی لہجے میں بولا تھا، نہیں، میں اپنی ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے ضد کی۔ بابا کی آنکھوں میں تڑپ ابھری۔ اگر تم نہیں گئی تو پھر تم ہمیشہ کے لیے کھو جاؤ گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا انجلی، تم نے میری خاطر اسلام قبول کیا، اب تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں یہاں خطرے میں نہیں رہنے دے سکتا۔ اماں کو ہوش آ رہا تھا، ان کی پلکیں ہلنے لگیں، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہو۔ میرے ہاتھ میں جنزادے کا ہاتھ تھا اور پھر ہم دونوں ہوا میں بلند ہونے لگے۔ بابر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ میں نے نیچے جھانکا، زمین دور ہوتی جا رہی تھی، ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے پیر زمین پر لگے اور جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں میرے سامنے روشنی بکھر گئی۔ یہ ایک حسین و جمیل بستی تھی، ہر طرف چمکتے ہوئے درخت، پرسکون فضائیں، خوشبو بکھیرتے پھول۔ میں حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے بے یقینی سے بابر کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ میرا علاقہ ہے، میری بستی، یہاں تم جتنا چاہو رہ سکتی ہو۔ لیکن میں خاموش رہی۔ مجھے اس سے شکوہ تھا۔ بابر، تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تم انسان نہیں ہو؟ میری آواز میں دکھ تھا۔ بابر نے نظریں چرا لیں۔ میں صحیح وقت کے انتظار میں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری یہ دوستی ختم ہو جائے، تمہارا دل ٹوٹ جائے، اور اگر تمہاری ماں یوں تمہیں اس حال میں دیکھتی تو میں یہ سچ کبھی نہ بتاتا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا تو تم مجھ سے چھپاتے رہتے؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر وہ چہرہ موڑ چکا تھا، جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ مجھے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رکھا گیا تھا، مگر میرا دل بے چین تھا۔ میں نے جو قدم اٹھایا وہ محض نادانی تھی، لیکن میں اپنی عبادت نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا تھا۔ میں چاہے کسی بھی حال میں ہوں، میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے جنزادے سے کہا کہ مجھے پانی اور جائے نماز چاہیے۔ بابر نے مجھے حیرت سے دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر پانی لے آیا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ نماز کے بعد بابر میرے قریب آیا اور بولا، میں صرف ایک جنزادہ نہیں، میں اس بستی کا شہنشاہ ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، اور میں ہمیشہ جنگل کے اس حصے میں عبادت کرتا ہوں جو پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں کی خوشبو میں عبادت کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں خاموش رہی، دل میں کچھ سوال اٹھنے لگے۔ بابر نے میری طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولا، جب میں وہاں نماز پڑھ رہا تھا تبھی میں نے تمہیں دیکھا تھا، اور جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ تم ہندو ہو تو میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنی خوبصورت اور صاف دل کی لڑکی ہندو ہو۔ میں سکتے میں آ گئی۔ یہ حقیقت تھی یا کوئی خواب؟ میں نے جو راستہ چنا وہ صحیح تھا یا غلط؟ مگر ایک بات یقینی تھی کہ میں بھٹکی ہوئی تھی، مگر اب سیدھے راستے پر آ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بابر نے مجھے سیدھے راستے پر لانے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے شادی کرنے کی بھی بات کی،
لیکن ایک شرط رکھی تھی، تمہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ ہمیشہ اس چھت پر آ کر مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ میں جب بھی نماز پڑھتی وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہتا تھا، جیسے میری ہر حرکت کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ میں اکثر محسوس کرتی تھی کہ کوئی نظریں مجھ پر جمی ہوئی ہیں، اور یہ نظریں کسی اور کی نہیں بلکہ بابر جنزادے کی تھی۔ جس دن میں مندر گئی اسی لمحے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اس نے اپنے جادو سے مجھے مندر جانے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، اور وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ جب میں نے پوجا کرنے کی کوشش کی تو اچانک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھال فرش پر گر پڑا۔ یہ بھی بابر کے جادو کا اثر تھا، اور پھر میرے خواب میں آ کر اس نے مجھے سگنل دیے تھے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے۔ میں سچائی تو جان چکی تھی، مگر ابھی تک وہ وعدہ نہیں بھولی تھی جس کی وجہ سے میں نماز سیکھ چکی تھی، جس کی وجہ سے میں دین کے راستے پر آئی تھی۔ میں نے جنزادے سے کہا، بابر، تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، میں ابھی تک انتظار کر رہی ہوں۔ بابر خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، انجلی، تم سچ جانتی ہو کہ میں جنزادہ ہوں۔ میں تم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ ہمارے بیچ نکاح ممکن نہیں۔ دوستی کا رشتہ قائم ہے نا، اسے رہنے دو۔ یہ رشتہ تا قیامت رہے گا، مگر شادی کی امید مت رکھو۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بابر؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا؟ میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ تم جنزادے ہو اور میں انسان ہوں۔ ہمارے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا، دنیا ہمارا رشتہ قبول نہیں کرے گی، مگر میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ میرے ماں باپ بھی مجھے چھوڑ چکے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ بابا کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انجلی، تم وہاں واپس مت جانا، تم یہاں میرے ساتھ رہ سکتی ہو ہمیشہ کے لیے۔ میں نے حیرت اور غصے سے کہا، نہیں بابا، یہ ممکن نہیں، مجھے یہاں رہتے ہوئے وحشت ہوگی۔ یہ جگہ، یہ لوگ، یہ سب میرے لیے اجنبی ہیں۔ میں جنات کے درمیان نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ بابر نے مضبوطی سے کہا، میں شہنشاہ جنات ہوں، میں ان سب کا سردار ہوں، کسی کی ہمت نہیں کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ میں نے آنسو رگڑ کر اس سے کہا کہ میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ جب بابر چونک گیا تھا، اگر وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں تو؟ بابر کے اس سوال پر میں لمحے بھر کے لیے رک گئی، مگر پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں بابر۔ بابر نے سختی سے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے گہری سانس لی اور صاف الفاظ میں کہہ دیا، ٹھیک ہے بابر، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میں واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ بابر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا، اور میں نے بات جاری رکھی، چاہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کریں، مجھے سب منظور ہوگا۔ چاہے وہ زبردستی کریں، چاہے وہ مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیں، چاہے وہ مجھے کوئی بھی سزا دے دیں، چاہے میں مر بھی جاؤں۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بس ایک بات کا دکھ رہے گا کہ تم اپنی بات سے پھر گئے۔ بابر کی آنکھیں ایک دم سلگ اٹھیں، اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور وہ غصے سے بولا، تم پاگل ہو گئی ہو، تم ایسا بالکل نہیں کرو گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، میں ہمیشہ خود کو اس کا قصوروار سمجھوں گا۔ میں نے اپنی لرزتی آواز میں کہا، تو پھر شادی کر لو نا۔ بابر خاموش ہو گیا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھ پر کسی کی ذمہ داری ہے۔ یہ سنتے ہی میرا ذہن ساکت ہو گیا۔ کس کی ذمہ داری؟ میں حیرت سے اسے گھورنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہو بابر؟ کس کی ذمہ داری ہے تم پر؟ بابر نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں نے تمہیں اپنی سچائی نہیں بتائی، دراصل میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی جیسے میرے ارد گرد کی دنیا رک گئی، میرے حلق میں ایک سخت گلٹی سی بن گئی تھی، مگر میں نے اپنے جذبات پر قابو پا کر دھیرے سے پوچھا، کون ہے وہ؟ کوئی جنزادی؟ بابر نے افسردگی سے سر ہلایا، نہیں، وہ جنزادی نہیں تھی۔ پھر اس کی آواز جیسے ماضی کے دریچوں میں کھو گئی، جیسے تم مجھ سے عشق کر بیٹھی ویسے ہی میں بھی ایک آدم زادی سے عشق کر بیٹھا تھا۔ بابر نے کہا، جانتی ہو، میں ہندو تھا اور وہ لڑکی مسلمان تھی۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا؟ میں سکتے میں تھی۔ بابر کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ میں اس کی محبت میں اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ بابر نے سرد لہجے میں کہا، وہی شرط جو میں نے تم پر رکھی، وہی شرط اس نے مجھ پر رکھی تھی کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں، نماز پڑھوں، قرآن سیکھوں تو وہ مجھ سے شادی کر لے گی۔ میں دم سادھے اسے دیکھتی رہی۔
بابر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے اس کی محبت میں اسلام قبول کیا، نماز سیکھی، قرآن پڑھا اور پھر جناتی دنیا چھوڑ کر مسلمانوں کی بستی میں آ گیا۔ میں جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ بابر نے آنکھیں بند کر لیں اور سر جھکا لیا۔ پھر میں جنات کی دنیا میں واپس آ گیا اور یہاں کے سردار نے مجھے اپنا اگلا شہنشاہ چن لیا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی، مگر میرے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ لیکن بابر نے گہری سانس لی۔ میں نے ایک غلطی کی تھی۔ بابر کے ہونٹ کپ کپانے لگے جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اپنی سانس روکی اور کانپتی آواز میں پوچھا، کون سی غلطی بابر؟ بابر کی آنکھوں میں ایک گہرا پر اسرار سایہ لہرایا اور وہ بولا، وہ غلطی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ لڑکی جس سے میں محبت کرتا تھا وہ شادی سے انکار کر چکی تھی۔ میں دم بخود رہ گئی۔ کیوں؟ بابر نے اپنا سر جھکا لیا، جیسے ماضی کی یادیں اس پر بوجھ بن رہی ہوں۔ کیونکہ میں جن زادہ تھا اور وہ آدم زادی۔ جب اس نے شادی سے انکار کیا تو میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گی، مگر عین نکاح کے دن اس کے باپ نے زبردستی اس کا نکاح کسی اور سے کروا دیا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور اسے نکاح کے دن غائب کر کے اپنی بستی لے آیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر؟ بابر نے ساکت لہجے میں کہا، پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا، زبردستی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، پر میں کیا کرتا؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مگر وہ مجبور ہو چکی تھی۔ اس کا باپ اسے زبردستی کسی اور کے نکاح میں دے رہا تھا، لیکن اس کے ماں باپ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو انہوں نے اپنی ہی بیٹی پر حملہ کروا دیا۔ بابر کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اس وقت 9 ماہ کی حاملہ تھی۔ اپنے بچے کو اس دنیا میں لاتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تب میں نے قسم کھا لی کہ میں اپنی اس نادانی کو کبھی نہیں دہراؤں گا، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا۔ بابر نے پرعزم لہجے سے کہا۔ میں اس کے درد کو محسوس کر سکتی تھی۔ تو تمہاری ذمہ داری وہ بچی ہے؟ میرے سوال پر بابر نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بابر کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو قبول نہیں کروں گی تو تم غلط سوچ رہے ہو بابر۔ بابر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں اسے اپنی بیٹی مان کر پالوں گی، میں نے پورے یقین سے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ محبت صرف 2 لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی، محبت ذمہ داری نبھانے کا بھی نام ہے۔ بابر مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ بابر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری ماضی کی غلطیوں کا سایہ تم پر پڑے۔ میں نے نرمی سے مسکرا کر کہا، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں اور بابر نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس دن کے بعد میں نے بابر کی جنزادی بیٹی کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور یوں میں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔